اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید۔ یہ چند درخت اپنے گھر میں اپنی خوشیوں کے واسطے ہرگز نہ لگائیں۔ یہ 3 پودے ہوں یا 3 پیڑ ہوں یا آپ کے گھر میں ہرگز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان کا ہونا آپ کے گھر کی لڑائی جھگڑے بربادی کی دلیل ہے۔ اپنے گھر میں ہرگز کسی گملے میں بھی ہری مرچ اور لال مرچ کا پودا نہ لگنے دیں۔ اپنے گھر میں ہرگز بھنڈی نہ لگانے دیں۔ آپ کے گھر میں کوشش کریں گھر کے اندر انسائیڈ میں جو گھر کی اندر پریمیسز ہے اس میں کوشش کریں ہرا دھنیا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پودینہ لگائیں، باقی چیزیں لگائیں، ہرا دھنیا، ہری مرچی، یہ 2 چیزیں ہرگز آپ کے گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے، گھر کے احاطے میں۔ بھنڈی تو خصوصاً گھر کے اندر ہونی ہی نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں ایسے گھروں میں بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے جن کے گھر میں بھنڈی کے پودے لگے ہوں۔ میں نے ایسے کئی گھروں کو مشورے دیے اور انہوں نے آ کر کہا کہ نہ سفل ہے، نہ جادو ہے، نہ بندش ہے، ہم نے اس سے علاج کرا لیا، ہم سے اس سے علاج کرا لیا، الحمدللہ ہم نے حاضریاں کی لیکن ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑے نہیں جا رہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے گھر کا درخت تو نہیں کاٹا؟ انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں ہوا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کے گھر میں پودے لگیں؟ کہنے لگے بہت لگے۔ میں نے کہا اس میں ہری مرچ تو نہیں ہے؟ کہنے لگے بہت لگی ہیں۔ میں نے کہا آزما کے دیکھیں، گھر سے ہری مرچی کا پودا نکال دیں۔ انہوں نے جیسے ہی جا کر نکالا، یقین کریں ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے اور ان کی جتنے کام بندھے ہوئے تھے، رزق روزے، ان کے بچے کا ویزا ملٹیپل نہیں لگ رہا تھا، وہ جب بھی جاتا تھا ریفیوز ہو جاتا تھا، اس کا ویزا لگ گیا، وہ چلا بھی گیا باہر، ان کی بچیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ صرف یہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز بے معنی نہیں ہے۔ یہ چیزیں گھر میں آپ کی خوشیوں کی دشمن ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیگمنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیکٹس جو ایک پودا ہے، سرکار کی حدیث ہے یہ جہنم کا پودا ہے، یہ بھی گھر میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جس گھر کو برباد اگر ہونا اللہ نہ کرے، استغفر اللہ حاشا للہ، وہ اپنے گھر میں کیکٹس کا پودا لگا لے۔ کسی کے گھر میں کیکٹس کا پودا لگا دیکھیں اور آپ ان کے مخلص ہیں تو ہاتھ جوڑ کر ان کے آگے عرض کریں بھائی صاحب آپ کو آپ کے گھر کی بچیوں کا اور بچوں کی خوشیوں کا واسطہ اس پودے کو گھر سے نکال دو۔ اگر وہ آپ سے ضد بحث کریں تو صرف یہ حدیث نظر کیجئے گا، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یہ جہنم کا پودا ہے، صحرا کا پودا ہے، اسے گھر میں خوشیوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ، ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے بھائی، 1 رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے
کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلیسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔